یہ مصر میں جو کیمپ بنا ہے اس کے حوالے سے یو این او بھی جو ہے وہ مشورہ دے رہا ہے غزہ کے مسلمانوں کو کہ آپ کی زندگیاں جو ہیں وہ خطرے میں ہیں، تو لہٰذا بہتر ہے کہ آپ غزہ کی پٹی جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ آپ یہ فرمائیں کہ کیا یو این او جو ہے وہ مسلمانوں کو اس طرح کا مشورہ دے سکتا ہے، اور کیا فلسطینی مسلمانوں کو یو این او کا یہ مشورہ ماننا بھی چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طرح عبدالوارث بھائی ابھی ذکر کر رہے تھے، آپ کو یاد ہے 2015 16 17 میں روہنگیا مسلمانوں جی جو میانمار میں تھے، ان کے خلاف جو ہے وہ اسی طرح نسل کشی کی گئی، اور ان کی جو فوجی جنتا تھی وہ بھی، اور اس وقت کی جو سویلین کی حکومت بھی تھی اس نے بھی بھرپور ان کے اوپر راکھینی کا جو علاقہ ہے وہاں پہ مسلمانوں کو اتنا قتل عام کیا کہ اقوام متحدہ نے پھر وہی بات کی کہ بہتر ہے کہ آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں، بہتر ہے کہ آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں۔ آج بنگلہ دیش میں جو کوکس بازار ہے وہاں پر تقریباً 9.5 لاکھ روہنگیا مسلمان جو ہیں وہ پناہ گزین کے طور پہ موجود ہیں۔ اور وہ ایریا کتنا ہے ذرا میں آپ کو تھوڑا آئیڈیا دے دیتا ہوں۔ لاہور میں پر مربع کلومیٹر تقریباً 7,300 افراد رہتے ہیں۔ وہاں پر جو روہنگیا کے لیے وہ کیمپ بنایا گیا ہے فی مربع کلومیٹر 73,000 افراد موجود ہیں۔ یعنی آپ یہ اندازہ کریں۔ تو انٹرنیشنل کمیونٹی اور یونائٹڈ نیشنز ان کی تو بات ہی نہ کریں، جیسا کہ میرے بھائی ابھی ذکر کر رہے تھے کہ وہ تو ایک سرکس ہے۔ اصل کام تو یہ 57 مسلمان ممالک کا تھا۔ اب جب ایک طرف سعودی عرب یہ بات کر رہا ہو کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بحال کرنے بہرحال چاہیے، اور پھر یہ 7 اکتوبر کا واقعہ ہو گیا تو درمیان میں تھوڑی رکاوٹ آ گئی۔ ادروائز تو کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے انٹرویوز آن ریکارڈ ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہماری نارملائزیشن کے معاملات بڑے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ یو اے ای اب بھی یہی کہہ رہا ہے، آج بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے تو اسرائیل کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات ہیں۔ یہ جو ابھی وہ غزہ کے اوپر حملے کر رہا ہے یہ تو دہشت گردوں کے خلاف بہرحال جو بھی وہ حملے کر رہا ہے، تو ہم تو اپنے اسٹریٹجک تعلقات کو دیکھیں گے مستقبل میں کیسے ان کو آگے لے کے چلنا ہے۔ آپ ترکی کی بات کریں تو بیانات تو بڑے آئے، لیکن عملی قدم جو خاص طور پہ ماضی قریب میں ہمیں ترکی کی طرف سے بھی کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ ایران کے بھی بیانات بہت ہیں اور عملی قدم کوئی نہیں ہے۔ جو ابھی سینائی کے اندر جو یہ کیمپ کا آپ ذکر کر رہے تھے نا، جو 21 مربع کلومیٹر ہے، اس کی جو سیٹلائٹ امیجز ہیں اور جو وال اسٹریٹ جرنل نے اس کے اوپر سٹوری دی ہے اس کے مطابق وہ ایک بڑا یعنی کہ والڈ دیواروں کے ساتھ ایک یعنی کہ وہ 21 مربع کلومیٹر کا پوری ایک والڈ پرزن بنائی جائے گی۔ اور جس طرح یہاں پہ ابھی غزہ اور اس کے بعد اسرائیل کے درمیان جو باڑھ لگی ہوئی ہے اس پہ بجلی چھوڑی ہوتی ہے درمیان میں، وہاں بھی اسی طرح بجلی چھوڑی جائے گی، اور گیٹس ہوں گے اوپر جو بڑے بڑے جو ایک پائلنز بنے ہوں گے، وہاں پہ گن مین بھی کھڑے ہوں گے کہ یہ کوئی باہر نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ اور وہ چیزیں جو شاید موویز میں دکھائی جاتی تھی کہ ایلینز نے حملہ کر دیا اور انہوں نے پکڑ کے لوگوں کو قید کر دیا، اور وہ لوگوں کو جب نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، بیگار لے رہے ہیں، غلام بنا رہے ہیں، یہ انسانوں کے ساتھ انسان کر رہا ہے۔ اور المیہ کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں فرعون نے غلامی کے حالت میں رکھا، اور پھر دوبارہ یہ کہتے ہیں کہ جرمنوں نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا، ہولوکاسٹ، وہ خود یہ کام کر رہے ہیں۔ اور ان کو جب کہا جاتا ہے کہ تم ہولوکاسٹ کر رہے ہو تو وہ خود بھی اور ان کے جو پشتی بان بھی ہیں جن میں امریکہ بھی شامل ہے، جن میں جرمنی خاص طور پہ بہرحال اس کو وہ آرم ٹوسٹ کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، یورپ ہے، یورپ مغربی یورپ خاص طور پہ آپ کو دکھائی دیتا ہے، برطانیہ اس میں، یہاں تک کہ انڈیا بھی اس کی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، اور انڈیا کے ساتھ تو ان کا ایک فطری اتحاد بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کیا غزہ کے لوگ وہ پھر علاقہ چھوڑ دیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ چھوڑ کے جائیں تو کہاں جائیں؟ جہاں بھی جائیں گے ان پر حملے کیے جائیں گے، پھر قتل عام کیا جائے گا ان کا، کیونکہ اسرائیل کا ایک یہ نہ بھولیں کہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ اپنی جگہ قائم ہے، اور اس منصوبے کے تحت اس نے نیل سے فرات تک کا سارا علاقہ قبضانا ہے، فزیکلی قبضانا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہسٹری میں ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ اگر ایک قوم محکوم رہتی ہے اور وہ ریزسٹ نہیں کرتی تو پھر اس کا صفایا کر دیا جاتا ہے۔
تو جو وہ ریزسٹنس کر رہے ہیں وہ ان کا دینی حق بھی ہے, انٹرنیشنل لا کے مطابق بھی ان کا یہ حق موجود ہے. اور بہرحال وہاں پہ جو اس وقت شہادتیں ہو رہی ہیں اس پہ دل تو دکھتا ہے, لیکن وہ پوری امت مسلمہ کی جنگ لڑ رہے ہیں. دیکھیے اگر خدا نہ خواستہ سقوط غزہ ہو جاتا ہے تو پھر اگلا نشانہ یہی عرب ممالک ہوں گے. اس کے بعد پھر مدینہ اور مکہ کی باری. جو ان کے ایک جو پلان ہے گریٹر اسرائیل کا, جو ینون پلان ہے ان کا, 1980s میں آ گیا تھا سامنے. ہر پلان تو بہت پہلے سے موجود ہے, 1980s میں تو باقاعدہ ڈاکیومنٹڈ فارم میں پورا انہوں نے پلان ایک ترتیب دے کر رکھا ہوا ہے, جس کے مطابق ایک تو یہ کہ آپ کا جو یروشلم ہے اس کو کیپٹل بنانا ہے ہر صورت میں, اور یہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی جاتی ہے فراڈ ہے. اس وقت بھی 2 اسٹیٹ موجود ہیں. کیا وہاں پہ فلسطینی اتھارٹی محمود عباس کی گورنمنٹ موجود نہیں ہے؟ بالکل موجود. 2 اسٹیٹس ہیں, لیکن ان کا کیا حال ہے, ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, اور وہ کس طرح ان کنائیونس ود دا اسرائیلی اتھارٹیز جو ہے وہ بیک سٹیب کر رہے ہیں فلسطینیوں کو. تو بہرحال مسجد اقصیٰ کی حرمت اپنی جگہ, اپنی جو سرزمین ہے اپنی جگہ, دینی معاملات, انٹرنیشنل لاء کے معاملات, ہرگز کسی کو اختیار نہیں انہیں کہا جائے کہ یہ اپنی جگہ چھوڑ دو. میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ اسرائیل کا محض مقصد جو ہے وہ غزہ کو حاصل کرنا نہیں ہے, بلکہ وہ جو گریٹر اسرائیل ہے اس کے لیے جو ایک مین کوریڈور ہے وہ ریڈ سی ہے. تو وہ غزہ کو جب تک بالکل پوری طرح سے خالی نہیں کریں گے وہ ریڈ سی میں انٹر نہیں ہو سکتے. اور آپ ریڈ سی کی جب لائن دیکھتے ہیں نا تو اسی کے ساتھ پھر وہ مدینہ اور مکہ کا اور پھر آگے جو راستے نکلتے ہیں, تو اس کے لیے وہ مین کوریڈور ہے جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. اس لیے اس نے غزہ کو خالی کروانا ہی ہے. اور آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ جو یون ہے وہ امت مسلمہ کی جان کے تحفظ کے پیش نظر ان کو جو ہے وہ غزہ سے نکلنے کا اور سینائی میں جانے کا مشورہ دے رہے ہیں. اصل میں وہ جو ایک مین کوریڈور تک پہنچنے کا راستہ ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے. دوسری بات, دیکھیں کتنی ویسے مضحکہ خیز یہ بات ہے. پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ جی جو جسٹس ہے وہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ گوروں کو دیکھیں, غیر مسلموں کو دیکھیں, ان کی ریٹنگ دیکھیں. یہ اصل میں نا بڑا خوبصورت ایک منظر ہے ان کا چہرہ بے نقاب کرنے کا. خود ہی بلکہ انہوں نے اپنے چہروں کو بے نقاب کر دیا.